پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا جو کہ ایوولوشنری تھیوری کرتی ہے، سائنٹیفکلی آپ کو پروف کرنا چاہتی ہے کہ آپ بہت ایڈوانس قسم کے کیڑے مکوڑے ہی ہیں اس میں، اور آپ میں کوئی اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ بھی کھانے کو پرسو کرتے ہیں، آپ بھی کھانے کو پرسو کرتے ہیں، وہ بھی اسپیشیز کو آگے کرتے ہیں، آپ بھی اسپیشیز کو آگے کرتے ہیں، وہ بھی گھر بناتے ہیں، آپ بھی گھر بناتے ہیں. بیسکلی آپ کی نیڈز وہی ہیں جو باقی اسپیشیز کی ہیں، آپ کی موٹیویشنز بھی وہی ہیں جو باقی اسپیشیز کی ہیں، آپ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. قرآن کے کہہ رہے نہیں تمہارے اندر روح ہے، تم باقی سب مخلوقات سے فرق ہو. ابلیس اور جو مکذب ہے، جو اس قرآن کی روح، قرآن جو روح ہے اس کا مکذب ہے، وہ اپنی روح کا بھی مکذب ہے اصل میں. الرحمن علم القرآن. قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے. مختصر اور واضح تشریح جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سلسلہ سورۃ الرحمن پہ جاری ہے، اور ہم نے پچھلے سیشنز میں جو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں سیکھی، جس میں سب سے پہلے رحمت ہے، پھر اس کے بعد میزان ہے، عدل قائم کرنا ہے، پھر اس کے بعد خوبصورتی کا بڑے اچھے طریقے سے ذکر آیا. تو اس کے بعد جو ایک پروفاؤنڈ آیا ہے اس سورہ کی، جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، ابھی ای آلاء ربکما تکذبان، یعنی آپ کون سی عجائب کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عجیب چیزوں کا. تو اس سارے ڈسکرپشن کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا جو ٹاپک ہے وہ انسان کی تخلیق کی طرف موڑ رہے ہیں. تو یہاں پر ایک جو آیا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار. تو یہاں پر ایک بڑا عجیب سا ایک ٹرن آؤٹ آتا ہے کہ جو مٹی ہے وہ خشک مٹی ہے جو صلصال ہے، اور ایسی مٹی جو کھنکھناتی ہے. تو اس چیز کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ سب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور پھلوں کا اور خوبصورتی کا. پھر جب انسان کی تخلیق کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کا ذکر کیا جو کہ ایسی مٹی ہے جو بظاہر بے فائدہ ہے. تو اس چیز کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں اس چیز کو. ہاں، تو یہ کانٹراسٹ تم نے صحیح آبزرو کیا کہ جب پیچھے پھلوں کا، درختوں کا، ہواؤں کا، کھیت کا اشارہ کیا گیا ہے، تو اس میں انسان کا ذہن ایسی مٹی کی طرف جاتا ہے جس میں نمی ہے، جس سے چیزیں اگتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایسی مٹی کا ذکر کیا ہے، صلصال، جو بالکل سوکھ چکی ہو اور پتھر کی طرح ہو چکی ہو، جس کو اگر ہاتھ میں لو تو پتھر لگے، تھوڑا سا دباؤ تو ریت بن جائے. ایسی مٹی کو صلصال کہتے ہیں. تو ایسی مٹی سے کچھ اگتا نہیں ہے، وہ بیکار ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو، یعنی زرخیز مٹی سے ہٹ کے ایک بے فائدہ مٹی کے ذکر کر کے انسان کو اپنی اوقات یاد دلائی ہے یہاں پر، خلق الانسان من صلصال کالفخار. دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا تھا خلق الانسان، یعنی یہ مضمون ایک طرح سے نیا نہیں ہے. ایک مضمون کو اختصار کے ساتھ پہلے کہہ دیا تھا، اب اس کو کھولا جا رہا ہے. تو پہلے مضمون نعمتوں کا تھا، اور اب اسی پہلے سٹیٹمنٹ کی طرف ہمیں دوبارہ لے کے جایا جا رہا ہے. جو قرآن تمہیں سکھایا گیا ہے، وہ جس نے بنایا تھا اسی نے سکھایا ہے، اور اس نے کیسے بنایا تھا، اس طرح بنایا تھا، اور تمہاری اوقات جان کر تمہیں اس طرح سے سکھایا، اور یہاں تک کہ اتنی نچلی مخلوق سے تمہیں اتنی اونچائی تک لے کر آیا کہ تم قرآن کے مستحق بن سکو، تم قرآن کے ریسیپینٹ بن سکو، رائٹ. تو ایک طرح سے تو یہ ایک بڑا عجیب کانٹراسٹ ہے. انسان کو اتنی عزت بھی دی ہے علم القرآن کے ذریعے سے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور دوسری طرف انسان کی خلقت میں ایک ذلت بھی ہے، ایک نیچاپن بھی ہے، تاکہ وہ ایک طرف سے تو اپنے مقام کو سمجھے کہ مجھے کتنی عزت دی گئی ہے، لیکن اپنی حیثیت کو اس وقت بیک وقت جانے. دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں سائیکالوجی میں. ایک ہوتا ہے انسان جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے، اس میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو وہ ہونی تو چاہیے ہیوملٹی، لیکن وہ اتنی بڑھ جاتی ہے
کہ وہ انسان کو اپنی قدر بھی نہیں رہتی. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کسی چیز کے لائق ہی نہیں ہوں, میں تو مستحق ہی نہیں ہوں, میں تو ہوں ہی فقیر, میں تو ہوں ہی نااہل ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس طرح کی اپنے آپ کو نیچا کرنا بار 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 بار, رائٹ. اور اس کو ہم ہیوملٹی کے نام پہ یہ اس طرح کا رویہ اپنی طرف رکھتے ہیں, لیکن یہ غلط ہے. ہیوملٹی ہونی چاہیے, لیکن دوسری طرف اس کا ایک بیلنس ہے کانفیڈنس کے ساتھ. میری بھی کوئی حیثیت ہے, میری بھی کوئی عزت نام کی چیز ہے, وہ عزت مجھے اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان عزت نفس کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ بڑھ بڑھ کے تکبر بن جاتی ہے. کانفیڈنس جو ہے وہ ایرگنس بن جاتی ہے. ہیوملٹی جو ہے وہ ورتھ لیسنس بن جاتی ہے, سیلف ورتھ کا مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں ایکسٹریم کو بیلنس کیا ہے. ایک طرف ہمیں عزت دی ہے اور ہمیں اس طرح سے مخاطب کیا ہے جیسے کسی اور مخلوق کو نہیں کیا. ہم پر اتنی رحمت کی ہے جتنی کسی اور پر نہیں کی, اور ہمارے لیے دنیا کو اور آسمان کو اس طرح ہماری سروس میں لایا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. وہ نجم و شجر یسجدان الشمس والقمر بحسبان. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سورج ہمارے لیے کیلنڈر کا کام کرتا ہے اور چاند ہمارے لیے, سورج ہمارے لیے گھڑی کا کام کرتا ہے, چاند ہمارے لیے کیلنڈر کا کام کرتا ہے, رائٹ. تمام مخلوقات ہماری سروس میں ہیں, ہمارے لیے ایک فیسیلیٹیشن قائم کرتی ہیں, ہمارے لیے زندگی کو خوبصورت بنایا گیا. اس سے ہمارا مقام اوپر, یعنی اتنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ, میری اتنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کہ میرے لیے یہ اور یہ. جب کہا فرض کریں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمان, نچلے آسمان کو ستاروں سے خوبصورت بنایا. خوبصورتی کون اپریشیٹ کرتا ہے؟ انسان. یعنی انسان کو کی آبزرویشن کے لیے یہ چیز بنا دی, تو ہمارے فائدے کے لیے خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے لیے جو کچھ بنایا زمین پر بنایا, تمہاری خاطر بنایا. تو یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے, لیکن یہ اعلیٰ مقام پھر انسان کو کہیں اور ہی لے جائے. انٹائٹلمنٹ آ جاتی ہے. اگر آپ بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, جتنا آپ بچے کو دو گے نا اتنا وہ بگڑتا چلا جائے گا. بچے کو ایک کھلونا دو, خوش ہوگا. دوسرا دو, ٹھیک رہے گا. کھلونے کی دکان پہ لے کے جاؤ, پاگل ہو جائے گا. وہ بھی چاہیے. میں سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کرتا رہتا ہوں. اچھا. یعنی اس کو اگر آپ اس کو نہ ملے اور پھر آپ کو اس کو تھوڑا سا بھی دے دو تو بہت خوش ہے. اگر دے دو, زیادہ دے دو اور دیتے جاؤ تو ایک چیز اس کی نظر صرف اس پر رہتی ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور جو اس کا فیوریٹ ٹوائے بھی ہوگا نا اس کے ہاتھ میں ہوگا, اس کو ایسے پھینک کے اس کی طرف جائے گا, پھر اس کی طرف جائے گا, اس کو بھی 2 منٹ ہاتھ میں رکھے گا اور کہے گا اور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے. اب انسانوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ اگر نعمتیں ہر طرف ہیں تو ہماری اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم کیونکہ اتنی ساری نعمتیں ہیں تو کسی ایک نعمت کو اپریشیٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہم اسے, اور پھر ایک انٹائٹلمنٹ آ جاتی ہے, اور کیا ہے, رائٹ. کسی کے پاس صاف پانی پینے کو نہیں ہے, وہ کتنا شکر گزار ہوگا کہ اس کو ایک گلاس مل جائے پانی کا. اور کوئی ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہے, اس کو پانی لا کے دیا, کہا میں نے کہا تھا ٹھنڈا پانی ہے, کیوں لے کے آئے ہو, رائٹ. تو ایک ہماری ذہنیت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. تو کل خلق الانسان من صلصال کالفخار سے ہمیں یعنی ایک ہیوملٹی مینٹین رکھنی پڑے گی عزت کے ساتھ. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی پڑیں گی, اور ان دونوں کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ بہت ہی زیادہ ہمبل ہو گئے اور میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دیکھیں, آپ کو حیثیت اس لیے دی گئی ہے, اتنی عزت اس لیے دی گئی ہے. کسے عزت دی جاتی ہے؟ پریزیڈنٹ کو دی جاتی ہے, پرائم منسٹر کو دی جاتی ہے, کسی جنرل کو دی جاتی ہے, کسی CEO کو دی جاتی ہے, کسی یونیورسٹی کے ڈین کو دی جاتی ہے عزت, کسی کا مقام ہوتا ہے, کسی ہیڈ آف ہاسپٹل کو دی جاتی ہے عزت. کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. یعنی جتنی آپ کی ذمہ داری بھاری ہے وہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے, آپ کو عزت دی جا رہی ہے. خامخواہ کی عزت نہیں دی جاتی, وہ ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے. باپ کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. ماں کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. ٹیچر کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو ہمیں جو اتنا مقام دیا ہے اور اتنی فیسیلیٹیشن دی ہے اور اتنی عنایت کی ہے ہمارے ساتھ, جیسے آپ سمجھیں کسی کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, ڈرائیور دروازہ کھول رہا ہے اور سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑے ہیں, اور کھانا لا کے لایا جا رہا ہے, اس کو خود اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی ٹریٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کے ذمے ایسا اہم کام ہے کہ اس کو ان چیزوں میں ڈسٹریکٹ ہونے کی فرصت نہیں ہے, اس کو اپنے اہم کام سے بزی رکھو, رائٹ. تو وہ
ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو نوکر، ڈرائیور، فیسلٹیز، یہ ساری چیزیں مل جائیں اور وہ اسی میں جو ہے وہ اس کے نشے میں آ جائے، اس کو یاد ہی نہ رہے کہ یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ میں کام سے لگا ہوا ہوں، یہ فیسیلیٹیشنز اس لیے ہیں کہ مجھے بزنس میں کہتے ہیں یو ایس پی، یونیک سیلنگ پروپوزیشن، رائٹ. تو جیسے اگر کوئی انجینئر ہے، رائٹ، اور وہ سائنٹسٹ ہے، وہ انوینٹر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو انوینٹر ہے نا، اس کا دماغ اس کمپنی کے لیے اس کا سب سے بہترین یوز ہے کہ وہ لیب میں جا کر ایکسپیریمنٹس کرے اور مختلف چیزیں ٹرائی کرے اور ایکسپیریمنٹ کرے اور نئی چیز انوینٹ کرے. اس کو اس کے اکاؤنٹنگ کا مسئلہ، اس کا HR مینجمنٹ کا مسئلہ، اس کے باقی سارے جو مسائل ہیں نا، اس میں اگر وہ لگ جائے تو جس چیز کے لیے وہ ہائر کیا گیا ہے نا، وہ نہیں کر سکے گا، بالکل، یا اس کو وہ 100% نہیں دے سکے گا. تو اس کو ان ہر چیزوں سے فارغ کرنا پڑے گا جو اس کے برین فنکشن کے لیے اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں یا ڈسٹریکشن بن رہے ہیں. کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، اس سے اگر آپ مارکیٹنگ ایڈوائس لے رہے ہو، یا اس سے اگر آپ کوئی کلیننگ سروسز کے ان کو کال کر کے کلیننگ کروا دیں، یا آپ کھانا آرڈر کر دیں، آپ اس کے برین کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور وہ جو 15 منٹ اس کو لگے کھانا آرڈر کرنے میں یا کسی اور کام کرنے میں، وہ 15 منٹ بہت بڑا لاس ہے اس سائنٹیفک انسٹیٹیوشن کے لیے، کیونکہ اس کا کام وہ تھا کرنے کا. میں یہ اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس اعلیٰ مقصد کی وجہ سے اس کو اتنی فیسیلیٹیشن دی ہے. اور وہ اگر یہ بھول جائے کہ یہ ساری فیسیلیٹیشن مجھے اس اعلیٰ مقصد کی وجہ سے دی گئی تھی، تو پھر وہ دوبارہ اسی مقام تک پہنچ جائے گا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا، الصلصال. پھر کچھ بھی نہیں بچا. اب اس سے بھی ہمیں علم القرآن والی بات بہتر سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور بنا کر اس کو اتنی رحمتوں سے نوازا. کیوں نوازا؟ کیونکہ اس کے آگے ایک ہائر پرپس ہے. وہ پرپس کہاں سے آ رہا ہے؟ علم القرآن سے آ رہا ہے، رائٹ. تو وہ اس پرپس کی وجہ سے ساری فیسیلیٹیشنز ہیں ایکچولی، کہ وہ اپنے رب کو جانے اور اس زمین میں اس کی جو ذمہ داری ہے دوسری مخلوق کی طرف، اپنے اوپر اور اپنے رب کے ساتھ، ان کو پورا کرے، رائٹ. استاد، مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں انسان کی ایز اے بینیفیشری کے ساتھ ساتھ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی اس آرگیومنٹ کو اور اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں بنا سکتا ہے، وہاں انہوں نے کیا کیا ہے کہ دو مختلف جو سوئلز ہیں، یعنی مٹی، ایک وہ مٹی جس سے اس سے پہلے جن نعمتوں کا ذکر ہوا تھا تو ان سے وہ بنا رہا تھا، اسی طرح دوسری مٹی ہے جس سے میں انسان کو بھی بنا سکتا ہوں. یعنی وہ مٹی فرٹائل نہیں ہے، کیونکہ سلسال وہ ہوتا ہے جو ڈرائی ہوتی ہے، فرٹائل نہیں ہوتا. تو شاید اس میں انسان کی ایز اے بینیفیشری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی اس تخلیق، یعنی جو عجائب وہ کام کر سکتا ہے، اس آرگیومنٹ کو بھی اسٹرانگ کر رہا ہے. بالکل بالکل رائٹ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہم بنائے جاتے ہیں نا، اس کی کوالٹیز ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اور جس طریقے سے ہم بنائے گئے ہیں اس طریقے کار میں بھی اس کے ایلیمنٹس بھی ہمارے اندر آ جاتے ہیں. ہمیں اگر ایسی چیز سے بنایا گیا ہے جس کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم بہت فائدہ مند مخلوق ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں. یہ ایک کریٹیو پروسیس ہے، اور یہ بہت یہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں بنایا ہے، یہ اس سے ایک بہت ان امیجنیبل قسم کی تھنکنگ چاہیے کہ یعنی انسان اس کو دیکھے اور دیکھے اس میں کیا ہوگا. اب انسان کے اندر یہی صلاحیت ودیت کر دی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کو اگر یہ ایسی کھنکھناتی مٹی نظر آئے، کسی اور مخلوق کو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا، وہ گزر جائے گی، اور وہ اس کو دیکھ کے اس سے مٹکا بنا لے گا. وہ اس کو دیکھ کے اس کو کسی کام کنسٹرکشن میں یوز کر لے گا. ہمارے اندر ایک ایسی کریٹیو تھنکنگ ہے، ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس کو کسی اور کو فائدہ نظر نہ آئے، پتھر ہو، ہمیں پتہ ہے پتھر کے اندر ہیرا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا کوئی اور یوسیج ہو سکتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو ہماری مخلوق کے اندر ہی جس طرح ہمیں بنایا ایسی کھنکھناتی مٹی سے، کل فخار مٹکے کی طرح، رائٹ. تو وہ جو پروسیس ہے نا، ایک جس میں ایک ایسی بظاہر بے فائدہ چیز کو اتنا فائدہ مند بنا دیا، وہی پروسیس ہم یوز کرتے ہیں اس دنیا میں. انوینشن کرتے ہیں، ریسورسز یوز کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، ڈگنگ کرتے ہیں، ایکسپلوریشن کرتے ہیں، اور پھر ہم اس طرح کے یوسیج نکالتے ہیں. میڈیسن کی فیلڈ میں کوئی پودا ہے جس کو آپ کھا نہیں سکتے، کڑوا ہے، لیکن اس سے آپ جو ہے وہ اسکن ٹریٹمنٹ ہیل کر رہے ہو، اسکن ٹریٹمنٹس کر رہے ہو.
یا اس سے آپ کوئی کیٹریک ایشو کا مسئلہ اس سے حل ہو رہا ہے. یعنی ایک طرف سے تو وہ زہریلی چیز ہے اور دوسری طرف سے اس کا اتنا زبردست فائدہ کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا, رائٹ. تو یہ اور بلکہ انسان ہی نے امیجن کیا میں کہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت, اللہ کی جو کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ مولڈ کیا, تراشا. تو اللہ کی فطرت کیا ہے؟ یہ کریٹو پروسیس. تو وہی فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی. انسان کے اندر بھی اب ہے کریٹو پروسیس. وخلق الجان من مارج من نار اور وخلق الانسان من صلصال کالفخار. پھر فخار سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ اصل میں جو مٹکا ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے, اور اس کی آواز جتنا خالی ہو اس کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے, کھنکھناتی ہے, اتنی کھنکھناتی ہے. انسان بھی ایسی عجیب مخلوق ہے, جتنا وہ کم علم ہوگا یا کم مقصد کا ہوگا اتنا ہی وہ اس کی آواز اونچی ہوگی. گھر میں بیٹھے ہو اور کوئی کام کرنے کو ہے نہیں, کوئی علم سیکھنے کو ہے نہیں, کسی کا اور فائدہ کرنے کو ہے نہیں. اب کیا ہے, ہر ایک پہ کامنٹس کرنے ہیں, ہر ایک کے اوپر طنز مارنا ہے, ہر ایک کی خبریں لینی اور آگے پہنچانی ہے, ہر ایک کا مذاق اڑانا ہے, کسی کو تنگ کرنا ہے, چھیڑنا. کیوں؟ کیونکہ وہ مٹکا خالی ہے. اسی مٹکے کو اگر بھر دو کسی کام سے, کسی مقصد سے, کسی پرسوٹ سے بھر دو, تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ آواز کم ہوتی چلی جائے گی. اور پھر ایسے لوگ ہیں, آپ کو کبھی آپ کسی دعوت میں جاؤ گے اور کچھ لوگ جو ہیں بہت اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں اور کیا کہا رہے ہیں اور مذاق اور یہ اور وہ, اور کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہیں, جسٹ پتہ چل جاتا ہے کس کا مٹکا بھرا ہوا ہے اور کس کا مٹکا خالی ہے. اور اگر آپ واقعی عقل والے انسان ہیں تو آپ کو لگے گا کہ جو خاموش بیٹھا ہے نا اس سے بات کرنے میں بہت فائدہ ہوگا. ہاں, اس کے اگر پاس میں جا کے بیٹھ جاؤں, کوئی بات چھیڑ دوں, تو شاید جو مٹکا جس علم سے, جس حکمت سے بھرا ہوا ہے اس کے مجھے کچھ قطرے مل جائیں گے. اور جو بہت لاؤڈ ہے اس کے پاس جا کے بیٹھو گے, آپ کو پتہ ہے کیا ملنا ہے, یہی خالی ہوا ملنی ہے, مور آف دس نوائز, رائٹ. تو اس سے بھی ہمیں ایک میڈیا اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہے. آپ دیکھو گے کہ آج کل میڈیا کی دنیا میں کوئی اینکر ہوتا ہے, وہ گیسٹ کو انوائٹ کرتا ہے. وہ گیسٹ ہوتا ہے کوئی, فرض کریں PhD ہے یا کوئی انٹلیکچوئل ہے, کسی اسپیس کسی فیلڈ میں وہ عالم ہے, مہارت اس کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اور جو اینکر ہے اس کو بس اونچی آواز میں بات کرنی آتی ہے. اچھا جی, ہمارے پاس یہ ایکسپرٹ ہیں آج, بتائیے آپ اتنی غلط بات کیوں کرتے ہیں, رائٹ. اب وہ جو ایکسپرٹ ہے وہ پیچھے ہٹ کے, غلط بات تو میں نہیں کر رہا, ہاں جی آپ کرتے تو ہیں, اچھا ہم کمرشل پہ جا رہے ہیں, رائٹ. تو وہ بیچارہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا, کیونکہ اس کی آواز اونچی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا مٹکا بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا اس کی آواز سے جس کا مٹکا خالی ہوتا ہے. اور آڈینس کو کیا لگتا ہے, اس نے اس کو چپ کرا دیا, رائٹ, اس کو تو اپنی اوقات دکھا دی, اس کو ڈیفیٹ کر دیا, رائٹ. تو یہ جو ایک شو ہوتا ہے نا, دکھاوا ہوتا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بہت امپریسو ہوتا ہے جن کے اپنے مٹکے خالی ہوتے ہیں. بالکل. اگر کوئی واقعی علم والا, عقل والا انسان ہے, مقصد والا انسان ہے, وہ یہ سب دیکھے گا نا, کہے گا یہ سب تو صرف حدی محض ہے, یہ سب ناٹک ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. اگر مجھے واقعی میں سیکھنا ہے میں کتاب پڑھ لوں, مجھے واقعی میں سیکھنا ہے میں اس شخص کا آرٹیکل پڑھ لوں, اس کا پوڈ کاسٹ سن لوں, اس کا کچھ میں اصل علم لے لوں, یہ ڈرامہ دیکھے بغیر. ریلیجس ڈسکورس میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں ریلیجس ڈفرینسز بہت ہیں, ٹھیک ہے, فقہ کے ڈفرینسز ہیں, مسالک ہیں, عقائد کے معاملے میں کچھ لوگوں کے مختلف اختلافات ہیں, ٹھیک ہے, وہ علمی بحث بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایک طرح کی اسلامی UFC بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھائیں اور ایک اونچی آواز کرے, پھر دوسری اور اونچی آواز کرے, اور ایک کوئی بہت ہی افینسو بات کرے, پھر دوسرا افینسو سا جواب دے, اور آپ ہی اس کو ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیں اپنے لیے, رائٹ. تو یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے انسان کے اندر جو صرف اس کی باتوں میں نہیں بلکہ اس کے دکھاوے میں بھی. اب میں کپڑے یا بیگ یا گاڑی یا گھر ہو تو ہر ایک کو چاہیے, لیکن مجھے ایسا چاہیے جس سے کھنکھناہٹ زیادہ ہو, جس کی آواز زیادہ ہو, لوگوں کو نوٹ کریں. رائٹ. تو استاد ابھی آپ نے جو فخار کے لفظ کو بیان کیا اس میں دونوں آ رہی تھی کہ ایک اتنی خوبصورتی سے یا پریسیجن سے بنایا, کیونکہ مٹکا بھی اتنی پریسیجن سے بنا ہوتا ہے,
اور ساتھ ساتھ اس میں ہولونیس کا بھی ذکر ہے، یعنی خالی پن کا، جس سے پرائڈ آتا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی پھر ریلیٹ بھی کر رہے اگلی آیت جو ہماری ہے تکذیب کے ساتھ. تو یعنی ہم شاید اللہ تعالیٰ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کیسے؟ کہ مطلب کہ آپ فخر کر رہے ہو اور یہی تکذیب ہے، یعنی آپ کی نیچر میں ہی. اور دوسری بات یہ کہ اس آیت کے بارے میں اتنی خوبصورت بات مجھے یہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سٹارٹنگ پوائنٹ سے اسٹارٹ کیا ہمیں، یعنی پہلے تو گفٹس کے بارے میں بتایا، بہت سارے فیورز کے بارے میں، اب ہمیں ہماری جو اصلیت ہے اس میں باندھ کے پھر ہمیں کہہ رہا ہے آپ فخار ہو. یعنی ہماری اصلیت کیا ہے کہ ہم سرسال سے بنے ہیں. تم نے مجھے یاد کرائی کہ مٹی اور مٹی سے بنائی ہوئی چیز جو اندر سے خالی ہو، بالکل، جو کہ انسان کی مخلوق کا پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد ایک مزید مرحلہ تھا جس سے اس مٹکے کو بھرا گیا. اللہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر اس روح کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو خالی ہی رہو گے، رائٹ. اور وہ علم القرآن کیا ہے؟ وہ اس روح کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور یہ تکذیب کی ایک قسم ہے. ہاں، اور اس کو ڈینائی کرنا، اس کو خالی رکھنا ہے، اس مٹکے کو خالی رکھنا ہے. بالکل. تو یہ جو امیجری ہے اس قرآن کی، یہ بہت کمپریہنسو ہے. یعنی ایک تصویر بنتی ہے اور اس تصویر کو آپ اس اینگل سے بھی دیکھتے ہو، پھر اس اینگل سے بھی دیکھتے ہو، اور اسی ایک خاکے کے ذریعے سے آپ کا فہم، آپ کا آپ کی ایک کانسیپٹ آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے. قرآن اپنی حکمت صورت کے ذریعے سے، تصویر کے ذریعے سے سکھاتا ہے. فلسفی جو ہے وہ ایبسٹریکٹس کے ذریعے سے سکھاتا ہے. بالکل، رائٹ. قرآن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ایک تصویر ڈال دیتا ہے، مٹکا ہے، مٹکا خالی ہے، انسان کا جسم ہے، انسان کی مٹیریل ایگزسٹنس ہے، وہ بذات خود خالی ہے جب تک اس کے اندر جو روح ڈالی ہے اس کو غذا نہ ملے، اس کو نشو نما نہ ملے. اور وہ ہے علم القرآن، الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ. اور وہ نہیں کرو گے تو پھر تکذیب ہی ہوئی نا. بالکل. تکذیب بائی دا وے یاد دلایا تم نے. کذب عربی میں اندر سے خالی ہونے کو بھی کہتے ہیں، اندر سے کمزور ہونے کو بھی کہتے ہیں. یا اگر مٹکا بھرا ہوا ہے تو اس کا ویٹ زیادہ ہے، اور اس کو ذرا سے زیادہ ہٹ بھی کر لو نا تو وہ زیادہ ویٹ سینڈ کر سکتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہٹ کر لو. اگر خالی ہے تو زیادہ برٹل ہے. بالکل، رائٹ. تو کذبا ما کذبا عربی میں جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک جانور گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، کہیں سے گزر رہا ہے، اس کو پتوں کی سنسناہٹ سنائی دی تو وہ ڈر گیا، جانور ڈر گیا اور وہ رک گیا یا وہ پیچھے ہٹنے لگا. تو اس کا جو ڈرنا ہے اندر سے اس کے اندر ایک وائڈ آیا اور وہ پیچھے ہونے لگا، اس کو کذب کہتے ہیں عربی میں. اسی طرح جو فوجی ڈر گئے، ان کے اندر سے ہمت نکل گئی، ہمت خالی ہو گئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. اور ایک اور فوجی ہے جو نہیں چھوڑ کے بھاگا. ہؤلاء کذبوا وہؤلاء ما کذبوا، ما کذبوا وما جبنوا، اس طرح کہتے ہیں. وہ فوجی قوم جو ہے نہ انہوں نے کذب کیا، یعنی انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی. بزدلی وہ کیا مقصد ہے کہ ان کے اندر سے جو بہادری ہے اور جو شجاعت ہے وہ نہیں گئی، خالی نہیں ہوئی. بالکل، رائٹ. تو جس طرح فخار کے اندر، سلسال کے الفخار کے اندر ایک خالی پن کی امیجری ہے، اسی طرح تکذیب کے اندر بھی ایک خالی پن کی امیجری ہے. اصل میں تکذیب کیا ہے؟ قرآن ایسا کلام نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کلام نازل کر رہا ہے جو میرے اندر جو حقیقت ہے اس سے وہ ٹیلی کرتی ہے، اس سے وہ اگری کرتی ہے. رائٹ. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھا دیں گے آیات ان کے اندر بھی، آسمان میں بھی، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے. اسی طرح عیسائی جب آ کر قرآن سنتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، مما عرفوا من الحق، انہوں نے وہ بات سنی جس کو وہ پہلے ہی حق کی طرح جانتے تھے. انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں. یعنی ان کے اندر پہلے یہی حقیقت تھی. اب جب انسان کے اندر وہ حقیقت ہے اور وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے، اصل میں قرآن کو ڈینائی کرنا اپنے اندر کی حقیقت کو ڈینائی کرنا ہے. بالکل. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اندر کچھ ہے، اور وہ کہے نہیں میرے اندر کچھ نہیں ہے، خالی ہے اندر، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی اصل میں تکذیب ہے. بالکل. یعنی ایک انسان ڈٹ جائے، اکڑ جائے کہ نہیں میرے اندر اس بات کی تصدیق نہیں ہے، میں اندر سے خالی ہوں، اس معاملے میں اندر سے خالی ہوں. یہی ہے تکذیب. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. پھر دوسری طرف شیطان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر کہ تمہیں کہاں سے بنایا ہے، خلق الجنہ من مارج من نار، اور تم یہ جاننے کے باوجود کہ تم آگ کی طرف جا رہے ہو، تمہیں بھی بچانے کی
کوشش ہے ایکچولی. تم اس طرف مت جاؤ کیونکہ جنات میں سے بھی اچھے ہیں بالکل جو نہیں جاتے.